دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کی ہسٹری بتانے والے ہیں کہ جس عورت کو بھلے ہی ہندی اور اردو زبان بولے جانے والے علاقے میں رہنے والے لوگ نہ جانتے ہوں، لیکن عرب علاقے میں رہنے والے لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ دوستو ہم بات کر رہے ہیں مصر کی ہسٹری کی سب سے خوبصورت ملکہ یعنی کلیوپیٹرا کے بارے میں، جس نے ایک لمبے وقت تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ مصر کی ریاست پر حکومت کی تھی۔ لیکن دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ کلیوپیٹرا کے مشہور ہونے کی وجہ اس کی خوبصورتی یا پھر اس کا ایک لمبے وقت تک ایک سلطنت پر راج کرنا نہیں، بلکہ اس کی زندگی کے دوسرے اہم پہلو تھے۔ اس ملکہ نے جہاں ایک طرف حکومت حاصل کرنے کے لیے اپنے دو سگے بھائیوں سے شادی کی، تو وہیں دوسری طرف موقع ملنے پر انہی دونوں سگے بھائیوں کو ہی قتل کروا دیا جن سے اس نے شادی کی تھی۔ اتنا ہی نہیں، مصر کی اس حسین ملکہ نے اپنی پوری زندگی میں ایسے ایسے کام کیے تھے کہ جن کے بارے میں سن کر آپ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیں گے۔ اس ملکہ کی شہرت کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس ملکہ کو گزرے ہوئے آج لگ بھگ 2000 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ہسٹری کو لوگ اتنے ہی شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ جتنی شوق کے ساتھ آج سے کئی سو سال پہلے لوگ پڑھا کرتے تھے۔ ویسے تو مصر کی ملکہ کلیوپیٹرا کے اوپر بہت ساری موویز اور ٹی وی سیریلز بنائے جا چکے ہیں، لیکن 1963 میں بننے والی مووی سب سے زیادہ مشہور ہوئی تھی۔ 1963 میں کلیوپیٹرا کے اوپر جو مووی بنائی گئی تھی وہ ہسٹری میں اس وقت تک کی دنیا کی سب سے مہنگی مووی ثابت ہوئی تھی۔ دوستو اب اگر بات کی جائے کلیوپیٹرا کی ریئل ہسٹری کے بارے میں، تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاتے چلیں کہ یہ کہانی آج سے لگ بھگ 2000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی کہ جب 323 عیسیٰ پورو میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 323 سال پہلے، دنیا کے سب سے بڑے وجیتاؤں میں سے ایک وجیتا سکندر کی موت ہوئی تھی۔ سکندر کی موت کے بعد کیونکہ اس کا کوئی بھی زندہ وارث موجود نہیں تھا، اسی لیے اس کی پوری بڑی سلطنت اس کے سارے گورنرز نے آپس میں ہی بانٹ لی تھی، اور اس طرح سے مصر کا پورا علاقہ سکندر اعظم کے ایک وفادار گورنر جس کا نام پٹولمی تھا اس کے حصے میں آیا، اور بس یہیں سے مصر میں ایک نئی حکومت کا آغاز ہوا، ایک ایسی حکومت کہ جس نے اگلے 300 سالوں تک مصر پر راج کیا تھا۔ دوستو ویسے تو مصر کی سلطنت میں شروع میں تو بہت اچھے اور عقل مند حکمران آئے، لیکن پھر دھیرے دھیرے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس سلطنت میں آنے والے حکمران بھی عیاش اور بزدل ہونے لگے، اور اب دھیرے دھیرے مصر کی یہ سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی، اور اب وہ وقت آ چکا تھا کہ جب پوری دنیا میں روم کی سلطنت کا بول بالا تھا۔ اس دور میں روم سلطنت دنیا کی ایک طاقتور سلطنت بن کر ابھری تھی، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ دنیا کے بہت سارے علاقوں کو اپنی سلطنت کے اندر سمیٹتی جا رہی تھی۔ مصر کی کمزور سلطنت کے بزدل بادشاہوں کو جب یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ لوگ بھی اب روم سلطنت سے نہیں بچ پائیں گے، تو ان لوگوں نے روم سے لڑنے کی تیاری کرنے کی بجائے انہیں اپنا خزانہ دینا شروع کر دیا، اور مال و دولت دے کر انہیں اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ کبھی بھی ہمارے اوپر حملہ نہ کریں، اور اس طرح سے وہ لوگ اپنی حفاظت کرتے رہے۔ لیکن دوستو اس طرح سے بھلے ہی مصر کی سلطنت کی حفاظت تو ہوتی رہی، لیکن دھیرے دھیرے وہ حد سے زیادہ قرضے میں ڈوب گئے۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ جس وقت کلیوپیٹرا کا باپ سلطنت کی گدی پر بیٹھا، اس وقت تک مصر کی یہ سلطنت حد سے زیادہ قرضے میں ڈوب چکی تھی۔ کلیوپیٹرا کے فادر کی موت کے بعد اس کی بڑی بیٹی یعنی کلیوپیٹرا اور اس کا چھوٹا بھائی جس کا نام پٹولمی تیرا تھا، وہ دونوں مصر سلطنت کے اگلے وارث بنے، یعنی دونوں مل کر مصر سلطنت کے اگلے حکمران بنے۔ اس کے بعد ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی۔ حالانکہ دوستو سگے بھائی بہن کی شادی کے بارے میں سن کر حیران ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بھلے ہی آج کے دور میں ایک حیران کر دینے والی بات ہو، لیکن اس دور میں مصر کی تہذیب میں اسے ایک جائز کام سمجھا جاتا تھا، یعنی اسے ایک صحیح اور اچھا کام سمجھا جاتا تھا۔ اس کام کو اکثر اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے کیا جاتا تھا، تاکہ ہماری سلطنت شادی کرنے کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کے ہاتھ میں نہ جا سکے۔ دوستو کلیوپیٹرا اور اس کے چھوٹے سگے بھائی کی یہ شادی شدہ زندگی کچھ دنوں تک تو بہت اچھی چلتی رہی، لیکن پھر دھیرے دھیرے ان دونوں کے بیچ جھگڑا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ چھوٹا سا جھگڑا دھیرے دھیرے اتنا خطرناک روپ لیتا چلا گیا
کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب کلوپیٹرا کو اپنے چھوٹے بھائی سے جان بچانے کی خاطر راتوں رات مصر چھوڑ کر سیریا کی طرف بھاگنا پڑا۔ اتفاق سے انہی دنوں میں ہی دنیا کی طاقتور سلطنتوں میں سے ایک سلطنت یعنی روم سلطنت کے دو سپہ سالاروں میں آپس میں لڑائی چل رہی تھی، جن میں سے ایک کا نام پومپئی تھا اور دوسرے کا نام جولیس سیزر تھا۔ روم سلطنت کی اس جنگ میں پومپئی کی ہار ہوئی۔ وہ جولیس سیزر سے اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگتا ہوا مصر پہنچ گیا اور مصر پہنچ کر مصر کے حکمران یعنی کلوپیٹرا کے بھائی سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ اس کی جان بچائے، لیکن کلوپیٹرا کے بھائی نے اس کی جان بچانے کی بجائے اسے قتل کروا دیا۔ وہیں دوسری طرف پومپئی کا پیچھا کرتے ہوئے جولیس سیزر بھی مصر میں پہنچ گیا تھا۔ مصر پہنچ کر کچھ دن رکنے کے بعد جب جولیس سیزر کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اس کا دشمن پومپئی تو پہلے ہی مارا جا چکا ہے تو اسے بہت خوشی ہوئی اور اس نے خوشی میں کچھ دن اور مصر میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن دوسری طرف سیریا میں چھپتی چھپاتی پھر رہی کلوپیٹرا کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ روم سلطنت کا ایک گورنر جس کا نام جولیس سیزر ہے وہ مصر کے محل میں آیا ہوا ہے، تو اس نے فوراً اپنا ایک نیا پلان تیار کیا اور کلوپیٹرا چھپتی چھپاتی کسی بھی طرح سے مصر کے محل کے اس کمرے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ جس کمرے میں روم سلطنت کا طاقتور گورنر یعنی جولیس سیزر ٹھہرا ہوا تھا۔ جیسے ہی کلوپیٹرا پر جولیس سیزر کی پہلی نظر پڑی تو وہی ہوا کہ جو کلوپیٹرا چاہتی تھی، یعنی جولیس سیزر پہلی نظر میں ہی کلوپیٹرا کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لہذا کلوپیٹرا نے اپنے آپ کو جولیس سیزر کے حوالے کرنے سے پہلے مصر کا تخت حاصل کرنے کی شرط رکھی، جس کی وجہ سے جولیس سیزر نے بھی کلوپیٹرا کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ اسے ہر حال میں مصر کی گدی پر بٹھال کر رہے گا۔ جب کلوپیٹرا اور جولیس سیزر کے اس گٹھ جوڑ کی خبر اس کے بھائی تک پہنچی تو اس نے فوراً ان دونوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور یہ حکم جاری کیا کہ کلوپیٹرا اور جولیس سیزر کو ہر حال میں قتل کر دیا جائے۔ لیکن دوستو، بھلا مصر جیسی ایک کمزور سلطنت کا حکمران روم جیسی مضبوط سلطنت کے گورنر سے کیسے مقابلہ کر سکتا تھا؟ اسی لیے اس جنگ میں کلوپیٹرا کے بھائی کی ہار ہوئی اور وہ دریائے نیل میں ڈوب کر مارا گیا۔ اپنے بھائی کی موت کے بعد کلوپیٹرا اب مصر کی ملکہ بنی۔ لیکن دوستو، کیونکہ اس دور میں مصر کی سلطنت میں یہ رواج تھا کہ سلطنت کے وارثوں کو آپس میں شادی کرنا ہی پڑتی تھی، لہٰذا اسی مجبوری میں کلوپیٹرا کو اب اپنے دوسرے چھوٹے بھائی سے شادی کرنا پڑی۔ بھلے ہی کلوپیٹرا نے اپنے دوسرے چھوٹے بھائی سے شادی کر لی تھی، لیکن وہ اپنی پوری زندگی اس جولیس سیزر کے ساتھ گزارا کرتی تھی کہ جس جولیس سیزر نے اسے مصر کا تخت حاصل کرنے میں مدد کی تھی۔ حالانکہ مصر میں رہنے والے زیادہ تر لوگ کلوپیٹرا اور جولیس سیزر کے اس رشتے سے خفا رہا کرتے تھے، لیکن بھلا وہ ایک ملکہ تھی اور ملکہ کے سامنے اپنی زبان کون کھول سکتا تھا؟ کچھ وقت کے بعد جولیس سیزر اور کلوپیٹرا کی ایک اولاد بھی ہوئی تھی۔ کلوپیٹرا اور اپنی اس ناجائز اولاد کے ساتھ کچھ وقت مصر میں گزارنے کے بعد اب جولیس سیزر کو ایک ضروری مشن پر روم واپس جانا پڑا۔ جولیس سیزر کے روم واپس چلے جانے کے بعد اب کلوپیٹرا اکیلی رہ گئی تھی۔ یہ موقع دیکھ کر کلوپیٹرا کے چھوٹے بھائی یعنی جو کہ قانوناً کلوپیٹرا کا شوہر بھی تھا، اس نے اپنی ایک چھوٹی بہن کے ساتھ مل کر کلوپیٹرا کو مارنے کا پلان بنایا، لیکن وہ لوگ کلوپیٹرا کو قتل کرنے میں کامیاب ہو پاتے اس سے پہلے ہی اس بات کی خبر کلوپیٹرا تک پہنچ گئی اور اس نے چالاکی کے ساتھ اپنے اس بھائی اور چھوٹی بہن کے کھانے میں زہر ملوا دیا کہ جو اسے مارنے کا پلان بنا رہے تھے۔ زہریلا کھانا کھانے کی وجہ سے دونوں ہی بھائی بہنوں کی موت ہو گئی اور اس طرح سے اب کلوپیٹرا ہی مصر سلطنت کی اکلوتی وارث رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے اب پورا کا پورا مصر بلا کسی پریشانی کے اس کے قدموں میں آ چکا تھا اور وہ مصر کی ملکہ بن چکی تھی۔ مصر میں سارے راستے آسان ہو جانے کے بعد اب کلوپیٹرا نے روم جا کر اپنے دوست جولیس سیزر سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ کلوپیٹرا جب روم پہنچی تو اس کا استقبال ایک ملکہ کی طرح کیا گیا، لیکن دوستو پریشانی کی بات یہ تھی کہ روم کے زیادہ تر وزیر اور جرنیلز کلوپیٹرا اور جولیس سیزر کے اس رشتے سے خفا رہا کرتے تھے، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جولیس سیزر ایک عورت کو حد سے زیادہ اہمیت دے رہا ہے اور کہیں نہ کہیں جولیس سیزر کلوپیٹرا کو ہی پورے روم کا حکمران بنانا چاہتا ہے اور ہم کسی بھی حالت میں ایک عورت کی حکمرانی اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔
اس کی وجہ سے روم کے شاہی محل میں رہنے والے زیادہ تر لوگوں نے جولیس سیزر اور کلیوپیٹرا کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی تھیں، اور پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ جب بہت سارے لوگوں نے مل کر جولیس سیزر کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس حملے میں جولیس سیزر کی موت ہو گئی۔ جولیس سیزر کی موت کے بعد اب کلیوپیٹرا کو یہ خطرہ ستانے لگا تھا کہ کہیں روم کے شاہی محل میں مجھے اور میرے بیٹے کہ جو کہ جولیس سیزر کی ناجائز اولاد بھی تھا اسے قتل نہ کر دیا جائے۔ اسی لیے کلیوپیٹرا نے اب ایک نیا منصوبہ بنایا اور اس نے روم کے ایک طاقتور جرنیل جس کا نام مارک اینٹونی تھا اس سے ملاقات کی۔ مارک اینٹونی سے ملاقات کرتے وقت کلیوپیٹرا نے وہی کیا جو اس کی ہمیشہ سے عادت تھی، یعنی مارک اینٹونی کو بھی اپنے حسن کا دیوانہ بنا دیا، اور مارک اینٹونی کے سامنے یہ شرط رکھی کہ تم کسی بھی طرح سے میرے بیٹے یعنی جو کہ جولیس سیزر کا ایک ناجائز بیٹا بھی ہے اسے روم کا اگلا بادشاہ بنواؤ۔ مارک اینٹونی نے کلیوپیٹرا کی دیوانگی میں اس کی یہ شرط فوراً مان لی، اور روم کے موجودہ حکمران یعنی جو کہ جولیس سیزر کا اصلی بیٹا یعنی اصلی وارث بھی تھا اسی کے خلاف بغاوت کر دی۔ حالانکہ دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ مارک اینٹونی جولیس سیزر کا رشتے میں سگا داماد تھا، یعنی اس کی سگی بیٹی کا شوہر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی صرف اس نے کلیوپیٹرا کی دیوانگی کی خاطر اپنے سگے سالے کے خلاف ہی بغاوت کر دی تھی۔ دوستو آپ سبھی لوگوں کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے بتاتا چلوں کہ جولیس سیزر کی اس ایک اولاد کے علاوہ کہ جو کہ کلیوپیٹرا سے پیدا ہوئی تھی اور بھی اولادیں تھیں جو کہ اس کی اپنی بیوی سے تھیں، اور انہی جائز اولادوں میں سے ہی اس کا ایک بیٹا اس کے مرنے کے بعد روم کا اگلا بادشاہ بنا تھا، اور اسی کے خلاف کلیوپیٹرا نے مارک اینٹونی کے ساتھ مل کر بغاوت کی تھی۔ مگر بدقسمتی سے کلیوپیٹرا اور مارک اینٹونی کی فوج کو جولیس سیزر کے بیٹے کی فوج سے بڑی زبردست ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ہار کے بعد جہاں ایک طرف کلیوپیٹرا کو قید میں ڈلوا دیا گیا تو وہیں دوسری طرف مارک اینٹونی نے بھی خودکشی کر لی۔ قید ہو جانے کے بعد کلیوپیٹرا بھی اپنی اس ہار کو برداشت نہ کر سکی، اور آخرکار اس نے بھی قید کے اندر ہی صرف اور صرف 39 سال کی عمر میں ہی خودکشی کر لی تھی۔ اس کی خودکشی کو لے کر آج بھی زیادہ تر اتہاسکار اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ بہت سارے اتہاسکاروں کا ماننا ہے کہ اس نے زہر پی کر جان دی تھی، وہیں دوسری طرف کچھ اتہاسکار یہ بھی مانتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو ایک سانپ سے ڈھسوا لیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ دیر بعد ہی اس کی موت ہو گئی تھی۔ حالانکہ دوستو اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ کلیوپیٹرا نے خودکشی ہی کی تھی۔ دوستو کلیوپیٹرا کی زندگی بھلے ہی اتار چڑھاؤ سے بھری ہوئی ہو، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اتہاس کی ایک مضبوط اور طاقتور حکمران تھی۔ اور خوبصورتی کا عالم یہ کہ آج بھی جب بھی خوبصورت ملکاؤں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں کلیوپیٹرا کا نام نہ آئے یہ ناممکن سی بات ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ کلیوپیٹرا کو اتہاس میں ایک فیشن آئیکن کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، یعنی کلیوپیٹرا جو بھی کپڑے پہنا کرتی تھی وہ اس دور میں فیشن بن جایا کرتے تھے، اور اس کا یہ پہناوا مصر کے کلچر میں کئی صدیوں تک چلتا رہا تھا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔